اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا ہے ہمارے رب، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا دیجئے اور ہماری نسل میں ایک جماعت تیری فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتلائیے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا بھی فرما رہے تھے۔ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہے، اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی کوئی کم نہیں، لیکن پھر اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو تیرا تابعدار بنا۔ روح المعانی میں لفظ مسلمین کو کہا کہ دو طریقے سے اس کا معنی ہو سکتا ہے، ایک استسلام سے جس کے معنی تابعداری کرنے اور فرما برداری کرنے کے ہے، کہ ہم دونوں کو تیرا تابعدار بنا، فرما بردار بنا، یعنی مزید اس میں زیادتی فرما، اس میں اضافہ فرما تیرے تابعداری اور اطاعت گزاری میں۔ اور یا دوسرا یہ اسلام سے ہے، اسلم وجہہ، یعنی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، اپنی ذات کو تیرا خالص بنا، مانا چاہے استسلام سے ہو یا اسلام سے ہو، لیکن قربان جائیے ان عظیم نبیوں پر کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر گزاری، لیکن پھر دعا کے الفاظ یہی ہے کہ اللہ ہمیں مزید تیرا فرما بردار بنا، تیرا تابعدار بنا۔ یہ بھی ان کی خشیت اور معرفت ہی کا نتیجہ ہے، اور ان کے خوف اور للہیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے لیے مزید اضافے کی درخواست اور احساس اپنے کوتاہی اور کمی کا، کہ ہم جس طرح تیری فرما برداری اور اطاعت ہونا چاہیے، تیری جس طرح تابعداری ہونا چاہیے، اس میں کمی ہے، اس لیے اللہ ہمیں مزید تیرا فرما بردار بنا، تیرا تابعدار بنا، تیرا اطاعت گزار بنا۔ یہ دعا، یہ نہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، اتنے مجاہدے پیش کیے اور زندگی پوری امتحانات سے گزری، ہر جگہ کامیاب رہے، ہر جگہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اس لیے آپ اپنی شان بتلا رہے ہو، اپنی شان جاڑ رہے ہو، اور پھر اتنا عظیم گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں جو دنیا کے لیے مرکز کی حیثیت رکھے گا، پورہتی انسانیت تک کے لیے لوگوں کا مسابہ بنے گا۔ ایسا عظیم گھر ہم تعمیر کر رہے، تو بجائے دل میں نخوت، بجائے دل میں عجب، بجائے دل میں تکبر اور انا کے پیدا ہونے کے، کمی کا احساس، اپنی کوتاہی کا خیال، اس لیے اللہ سے دعا فرما رہے کہ اللہ ہم دونوں کو تیرا سچا تابعدار بنا، سچا فرما بردار بنا، تیرا اطاعت گزار بنا، اور ہماری جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو دور فرما۔ یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل میں ایک تیری تابعدار جماعت ہو، تیری فرما بردار جماعت ہو۔ لفظ یہ ایک طرح کا کنایہ بھی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل میں ایک امت ہو جو تیری تابعدار ہو، جو مسلمان ہو۔ لفظ تابعداری میں یا فرما برداری میں وہ معنی نہیں آتا جو مسلمہ میں لفظ معنی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہماری نسل میں ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی امت ہو جو تیری تابعدار ہو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اہل و عیال کو بھی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی ذریت کے لیے ان کے دل میں بھی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ان کے اندر بھی ان کے خیر خواہی کا پہلو ان کے اندر بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے، شفقت کا پہلو ان کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے ان کے دلوں میں بھی حد درجے موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جہاں اپنے خیر کے لیے دعا کرتے ہیں، وہی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں، لیکن محبت کو صحیح سمت
اور صحیح رخ پر ڈالتے ہیں، محبت کو غلط رخ نہیں دیتے، محبت کو غلط سمت میں نہیں لے جاتے، بلکہ محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو دین اور شریعت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ کوشش رہی۔ اس کے بالمقابل عوام جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی خیر خواہی چاہتی ہے، لیکن ان کی خیر خواہی ان کی صرف جسمانی صحت اور ان کی راحت کی حد تک محدود ہوتی ہے، اور ان کی عوام الناس یا بے دین لوگوں کی محبتیں صرف اور صرف دنیاوی منفعت اور فائدوں کی حد تک ان کی محنتیں اور کاوشیں محدود ہوتی ہے، اور ان کی پوری محنتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، جبکہ حضرات انبیاء علیہ السلام جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی مفاد اور فائدوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دینداری اور اطاعت گزاری اور فرما برداری کی ہمیشہ دعا کرتے نظر آتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل میں ایک ایسی جماعت ہو جو امت مسلمہ ہو، جو تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہمارے مناسک بتلا۔ مناسک اس کے سلسلے میں مختلف باتیں آئی ہیں، یوں کہا کہ حج کے طریقے ہمیں بتلائیے، یا پھر حج کے جو مقامات ہیں جیسے منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور اسی طرح دیگر جو مقامات ہے وہ ہمیں بتلائیے۔ یہ دو معنی بتلائے گئے، یا پھر یوں بھی کہا گیا کہ ارینا مناسکنا، ہماری قربانی کا طریقہ ہمیں بتلائیے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ ہماری عبادت کے اور بندگی کے طریقے ہمیں بتلائیے۔ معنی جو بھی رہا ہو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ عبادت کے طریقے بھی ہمیں بتلائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ کی طرف سے عبادت اور بندگی کے طریقے واضح نہ ہو، انسان سے عبادت نہیں کر سکتا۔ دو عظیم نبی اور اولو العزم نبی، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں بتلائیے۔ تو عبادت وہی ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور جو اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ ہو وہی عبادت ہے۔ اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے آدمی جو چاہے یا جس طرح چاہے عبادت کر لے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ خواہش نفس ہے، وہ منمانی ہے۔ تو عبادت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہو اور جو نبی نے جس کو بتلایا ہو۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتلائیے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ توبہ ایک تو عوام الناس کی توبہ ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اور جو برائیاں ہوئی ہے اس سے ہمیشہ اجتناب کرنے کا عزم اور حوصلہ ہو، اور اسی طرح جو مظالم ہو گئے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ان مظالم کی تلافی ہو۔ یہ عوام الناس کی توبہ ہے۔ اللہ والوں کی توبہ یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ کام ہے اس سے اجتناب ہو، اور عبادت میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اس سے توبہ کہ عبادت میں اگر کوئی کمی ہوئی، بندگی اور اخلاص میں کوئی کمی آئی، تو اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس سلسلے میں ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اور اخص الخواص جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے استحضار اور اس کی معرفت اور اس کے حضوری میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس پر وہ معافی چاہتے ہیں۔ عوام الناس یا عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے اور معاصی جو گناہ سرزد ہو گئے اور جو خطائیں ہو گئی سلسلے میں معافی چاہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں عبادت میں جو کمی کوتاہی ہوئی کو معاف فرما، یہ خواص۔ اور جو اخص الخاص ہوتے ہیں ان کی توبہ اس پر ہوتی ہے کہ اللہ تیرے استحضار میں اور تیری معرفت میں اور تیرے ذکر اور فکر اور تیرے دھیان میں اگر جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اس کو معاف فرما۔ تو یہ ہے
وتب علینا، پھر آگے فرمایا کہ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا فرمائی تھی، من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اس میں دو پہلو قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے فرزند تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ دعا کی تو ان دونوں کی ضروریت میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو فرما بردار ہو، تابع دار ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بنی اسرائیل یہود و نصارہ اس دعا کے مخالف نہیں، جو حضرت ابراہیم اور پھر ان کے فرزند اسماعیل کی ضرورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو اس کی تابع دار و فرما بردار ہو، تو اس سے یہود و نصارہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت میں وہ شامل نہیں، وہ اس سے خارج ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کہاں پر دعا کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور اللہ نے کتنے ہزار سال بعد اللہ نے اس دعا کو روبہ عمل لایا، اور اس دعا کا مظہر امت محمدیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے، اس دعا کا مظہر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شکل میں اللہ نے نمودار فرمایا، ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ان عظیم نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے طور پر امت محمدیہ کو من السع شہود پر اور اس دنیا کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو یہ وہ عظیم امت ہے جس کے لیے ان دو عظیم نبیوں نے دعا فرمائی اور یہ امت اس کے مصداق قرار پائی۔ تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امت مسلمہ کا ادنا سا فرد اللہ ہمیں بھی بنائے اور اس امت کے زمرے میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔